السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا جو موضوع ہے وہ نوجوان لڑکیاں اور ان کی مائیں ہیں، خاص کر وہ نوجوان لڑکیاں جو یونیورسٹیز اور کالجز میں جب صبح کے وقت جاتی ہیں اور جاتے ہوئے نہاتی ہیں، نہا کے بال کھولتی ہیں، بالوں کو تقریباً آدھا پونا گھنٹہ لگا کے ان کو اسٹریٹنر سے اسٹریٹ کرتی ہیں اور پھر جو ہے وہ میک اپ کرتی ہیں، اور اس کو صرف اسٹریٹنر سے اسٹریٹ نہیں کرتی بلکہ اس سے پہلے کئی پروسیجر سے گزارتی ہیں جو کہ 2-3 گھنٹے ان کو پالرز میں لگتے ہیں، اور پھر ان بالوں کو اسٹریٹ کر کے شیمپو کر کے کنڈیشنرز لگا کے نت نئے جو ہیں وہ جیلز لگا کے، اور پھر وہ بچیاں، نوجوان بچیاں جو کہ کالجز میں، سکولز میں اور یونیورسٹیز میں اس حلیے میں نکلتی ہیں۔ آج میرا ان سے ایک سوال ہے، ان بچیوں سے بھی اور ان کی ماؤں سے بھی، کہ کیا ہم مسلمان عورتیں ہیں؟ کیا ہم پاکستانی مسلم عورتیں ہیں؟ سب سے پہلا میرا ماؤں سے سوال ہے کہ ایک ماں جب اپنی بچی کو پڑھانے کے لیے بھیجتی ہے، اور پھر اس کے بعد باپ سے سوال ہے کہ ایک باپ جب اپنی بچی کو گھر سے پڑھنے کے لیے بھیجتا ہے، ایک مسلمان باپ، ایک مسلمان ماں، میں غیر مسلم کی بات نہیں کر رہی، میں مسلمان ماں اور مسلمان باپ کی بات کر رہی ہوں۔ تو دیکھیں، ہم جب بھی اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں تو ہم کس لیے بھیجتے ہیں؟ ہم اس لیے بھیجتے ہیں نا کہ ہم اس کا فیوچر جو ہے وہ اس کو اسٹرانگ بنانا چاہتے ہیں کہ مستقبل میں وہ کسی بھی پریشانی میں نہ گھرے، اور خاص کر اب جو نیا دور، جتنا مزید جدید دور آ رہا ہے، بچی جو ہے وہ اپنی انڈیپینڈنٹ لائف خود سے گزار سکے اور اپنا اچھا کما سکے اور اپنا اچھا کھا سکے، اور جس طرح پہلے عورت جو ہے وہ پریشانیوں میں گھری رہتی تھی، ساس سسر کے ہاتھوں مانگ کے کھاتی تھی، یا خامد بھی اچھے کئی دفعہ نہیں ہوتے تھے، اگر اچھے ہوتے تھے پھر تو گزارا ہو جاتا تھا، لیکن اگر اچھے نہیں ہوتے تھے تو وہ عورت خود کما لیتی تھی اور خود اس کی اچھی لیونگ گزر جاتی تھی اور وہ اپنے بچے بھی پڑھا لیتی تھی۔ لیکن اب یہ بتائیں کہ اب جو ہم بچیوں کو بھیج رہے ہیں یونیورسٹیز میں، کالجز میں، تو اس کے پیچھے کیا ہماری لاجک ہے، کیا ہماری عقل ہے، کیا ہماری ریزن ہے کہ ہم بچیوں کو وہاں فیشن شو میں بھیج رہے ہیں، ہم بچیوں کو وہاں ماڈلنگ کروانے بھیج رہے ہیں، کیا ہم بچیوں کو وہاں ایکٹنگ کروانے بھیج رہے ہیں، کیا کسی ڈرامہ یا پارٹی میں بھیج رہے ہیں؟ دیکھیے، ہر کام کے کوئی نہ کوئی تقاضے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی کوئی گھر میں پارٹی ہے، آپ کا کوئی فنکشن ہے، تو آپ کی بچیاں اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے فیشن کر سکتی ہیں، بال کھلے چھوڑ سکتی ہیں، اسٹریٹ کر سکتی ہیں، اور وہ ٹائم کیا ہوگا؟ وہ پارٹی موڈ ہوگا، اس وقت سارے انجوائے کر رہے ہوں گے، کھانا چل رہا ہوگا، گپ شپ ہو رہی ہوگی، گوسپ چل رہی ہوں گی، اور سب لائٹ موڈ میں ہوں گے۔ لیکن کم از کم خدا را، جب ایک باپ اور ایک ماں اپنی بچی کو یونیورسٹی میں بھیجتا ہے، ایک باپ اور ایک ماں اپنی بچی کو کالج میں بھیجتی ہے، تو کیا اس کو نظر نہیں آتا کہ اس کی بچی کس حلیے میں جا رہی ہے؟ باپ جو ہے وہ بائک پہ بیٹھا ہوتا ہے، باپ جو ہے اس نے 1000 روپے کا سوٹ پہنا ہوتا ہے، اس نے 500 کی چپل پہنی ہوتی ہے، اور بیٹی نے 5000 کا پرس پکڑا ہوتا ہے، 5000 اس نے اپنے بالوں کو اسٹریٹ کرنے پہ اور میک اپ پہ لگایا ہوتا ہے، اور ایٹ لیسٹ 5 سے 10 ہزار کا اس نے سوٹ پہنا ہوتا ہے، اور پرس اور شوز جو ہیں وہ تو ان کو تو آپ چھوڑ ہی دیں۔ تو دیکھیں، آپ اپنی بچیوں کو پڑھا رہے ہیں کہ آپ اپنی بچیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ایک باپ جو بائک پہ چھوڑ کے آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ کیا ظلم کر رہا ہے؟ وہ بچی آپ کو کل کو کیا دے گی؟ کیا ہم نے اپنی بچیوں کو مستقبل میں ایکٹریس بنانا ہے؟ کیا ماڈل بنانا ہے؟ یا ہم نے مدر ٹریسا بنانا ہے؟ یا ہم نے ان کو میری کیوری بنانا ہے؟ یا ہم نے ان کو جتنی بھی جو عورتیں جتنی بھی کامیاب تھیں، جو ہمارے ایک ڈاکٹر ہے ادھر تھی، جرمن ڈاکٹر تھی،
کیا یا ہمارے سامنے جو سب سے زیادہ مین رول ہے وہ حضرت خدیجہ کا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہے، یا ہمیں حضرت خدیجہ جیسی تاجر جو مکہ کی امیر ترین تاجر تھی، کیا ہمیں اس جیسی تاجر عورت بنانا ہے، یا ہمیں حضرت عائشہ جیسی عالمہ فاضلہ اور فقیہہ عورت بنانا ہے، یا ہمیں اس کو الزبتھ ٹیلر بنانا ہے، یا ہمیں اس کو یہ جو گانے والی آج کل نئی نئی چلی ہوئی ہیں اور یہ ساری جو جتنے بھی جو لیٹسٹ جو شکیرہ بنانا ہے، اور جتنی بھی آج کل جو لیٹسٹ ماڈلز ہیں اور فنکاریں ہیں، چاہے وہ انڈیا کی ہیں، چاہے وہ پاکستان کی ہیں، چاہے وہ باہر کے ملک کی ہیں، تو صرف یہ سوچ لیں کہ ہم اپنی بچیوں کو یونیورسٹیز اور کالجزوں میں مسلمان ماں باپ کس لیے بھیج رہے ہیں، صرف بیٹھ کے یہ سوچیں، اور قرآن کی اس آیت پہ خدا را 5 منٹ لگا کے 10 منٹ لگا کے اس آیت کے اوپر غور کریں، جس میں قرآن پاک میں آیت نمبر جو ہے وہ 31 ہے، اور اس میں ذرا دیکھیں سورۃ نور کی آیت 31 ہے، جس میں وَقُلِ الْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتُهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہہ دیجئے مومن عورتوں سے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہو جائے، اور چاہیے کہ وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈال لیں۔ کیا آپ مسلمان مائیں ہیں جو اپنی بچی کو بغیر دوپٹے کے گھر سے بھیج رہی ہیں؟ کیا آپ مسلمان باپ ہیں جو ایک مسلمان باپ ہے جو اپنی بیٹی کو گاڑی میں بٹھا کے بغیر دوپٹے سے گھر سے بھیج رہا ہے؟ اور کیا وہ بچی ایک مسلمان بچی ہے جو بغیر دوپٹے کے گھر سے نکلتی ہے؟ کچھ رحم کریں، کچھ خدا کا خوف کریں، اور ہمیں اپنے رب کو بھی جواب دینا ہے۔ دنیاوی ترقی کے لیے دینی احکامات کی قربانی مت کریں، دینی احکامات کو قربان مت کریں۔ دین اور دنیا دونوں ساتھ لے کر بڑی آسانی سے چلا جا سکتا ہے۔ بہت ساری بچیاں ہمارے معاشرے میں اب بھی ہمیں بڑے ہی باوقار حلیے میں نظر آتی ہیں، جو کہ ڈاکٹرز، انجینئرز، کمپیوٹر سائنٹسٹ اور بہت آگے تک جاتی ہیں، اور وہ بہت باوقار حلیے میں، بہت اچھے پردے میں، بہت اچھے دوپٹے میں وہ لڑکیاں ہوتی ہیں۔ اور پلیز جو بچیاں صرف اور صرف بال کھلے چھوڑ کے، اب مجھے صرف اینڈ میں ایک بات بتا دیں کہ کیا آپ یونیورسٹی میں پڑھنے آتی ہیں یا دوسرے لڑکوں کو راغب کرنے آتی ہیں؟ تو یہ دیکھ لیں کہ جو عورت دوسرے مرد کو اپنی زیب و زینت سے راغب کرتی ہے، اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، تو پھر وہ عورت کیا کہلاتی ہے؟ صرف اتنا سوچ لیں کہ وہ عورت کیا کہلاتی ہے۔ ہمیں کیا حکم دیا گیا؟ عورت کا مطلب ہے چھپ کے رہنے والی چیز۔ تو پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، پیارے بھائیوں، اپنی عزتوں کی حفاظت کرو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھو کہ ہم مسلمان ہیں۔ اسلام سے اتنے دور مت ہو جاؤ، ترقی کے راستے میں اسلام کو قربان مت کرو۔ اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العظیم میری اس بات کو برا نہیں منایا جائے گا، بلکہ اس بات پہ میری پیاری بہنیں جن کی جوان بیٹیاں ہیں وہ بھی غور کریں گی، اور بھائی جن کی جوان بیٹیاں ہیں وہ بھی غور کریں گے، اور وہ بچیاں جو اس حلیے میں باہر نکلتی ہیں وہ بھی غور کریں گی کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان عورت کو اپنی نگاہیں جھکانے کا، اپنی چادر، اپنے سر ڈھانکنے کا، اپنے سینے ڈھانکنے کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ ننگے بدن، ننگے گلے، کھلے بال، زیب و زینت کے ساتھ باہر نکلنے کا حکم دیا گیا ہے۔